السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنِ الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم کتاب الاربعون الولدانیہ 40 حدیث برائے اطفال یعنی بچوں کے لیے 40 حدیثیں اس کتاب میں سے حدیث نمبر 15 کا مطالعہ کریں گے، اور یہ حدیث ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی برکت و فضیلت۔ ٹھیک ہے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں لوگ، اس کی برکت اور فضیلت کیا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اور کس طرح سے اس میں برکت اور بلیسنگز ہوتی ہے، اس کے تعلق سے ہم یہ حدیث دیکھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ حدیث نمبر 15، انفاق فی سبیل اللہ کی برکت اور فضیلت۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں پہلے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انفقوا علیک، متفق علیہ۔ دوبارہ دیکھیں اس حدیث کو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انفق علیک، انفق علیک، انفق علیک، یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انفق خرچ کرو، انفق علیک، میں بھی خرچ کروں گا تم پر، متفق علیک۔ ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تو میری راہ میں مال خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی میں تجھے خزانہ غیب سے عطا کرتا رہوں گا، متفق علیہ۔ دوبارہ دیکھیں ترجمہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری راہ میں مال خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی میں تجھے خزانہ غیب سے عطا کرتا رہوں گا، متفق علیہ۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تشریح دیکھتے ہیں، تشریح اس کا انٹرپریٹیشن، ایکسپلینیشن۔ جن عظیم صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی تعریف فرمائی ہے، ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، علم ذالک الکتاب لا ریب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 1-3۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اپنے پسندیدہ بندے، جب قرآن ہم بگن کرتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ بقرہ میں ہم کچھ صفات، کچھ کوالٹیز، کچھ ایٹریبیوٹس پڑھتے ہیں نیک بندوں کی، فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے بندوں کی کچھ کوالٹیز وہاں پر بیان کی گئی ہیں، کچھ صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے، فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے بندوں میں سے، وہ بندوں کی ایک کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں، مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم آیت کا انشاءاللہ، آیت نمبر 1-3 کا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1-3۔ الف لام میم، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے دو کوالٹیز بتائی، ایک تو نماز، ایک تو غیب پر، سب سے پہلے تو ایمان لانا، اس کے بعد نماز قائم کرنا، اس کے بعد کیا کرنا ہے، مال اپنے جو اللہ رب العزت نے جو مال دیا اس میں سے خرچ کرنا۔ یہ ان فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے بندوں کی کوالٹیز ہیں۔ انفاق بہت سارے امور کو شامل ہے، جیسے انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ انفاق بہت سارے امور کو شامل ہے،
جیسے آدمی کا اپنی اولاد اور بیوی پر خرچ کرنا، یہ بھی ایک طریقے کا کیا ہے؟ صدقہ ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا۔ فقراء اور مساکین، غریب و غربا، مانگنے جو مانگتے ہیں اور جو نہیں مانگتے، فقیر اور مسکین، اور دیگر بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا، مثلا قرآن کریم کے نسخے چھپوا کر لوگوں میں بانٹنا۔ قرآن کریم جو ہے، قرآن مصحف جو ہوتی ہے، قرآن کی بک، وہ لوگوں میں بانٹ دینا چھپا کے۔ مفید کتابوں کو تقسیم کرنا، جس سے فائدہ ہوتا ہے، ایسی کتابوں کو آگے وہ کرنا، ڈسٹریبیوٹ کرنا۔ بیماروں کا علاج کروانا، اور اس کے علاوہ دیگر خیراتی پروجیکٹس وغیرہ، یعنی جو چیریٹیبل پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر کام کرنا، یا پھر کسی بیمار کا علاج کروا دینا، کسی کی فیس ادا کروا دینا، کہ کوئی قرض دار ہے اس کا قرضہ ادا کروا دینا۔ یہ سارے کیا ہیں؟ انفاق کے طریقے، یعنی خرچ کرنے کے طریقے ہیں نیکیوں کے لیے راہ میں۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے خیر کے راستوں میں اپنا مال خرچ کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر خرچ کرے گا اور اپنے فضل سے انہیں نوازے گا، اور اپنے وسیع عطا سے انہیں اچھا بدلہ عطا کرے گا، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے۔ یعنی کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو ہماری جو حدیث کا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ پھر اس کے اوپر خرچ کرنے لگتا ہے، اور وہ غیب کا معاملہ ہوتا ہے، جو اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس کے معاملات کیسے حل ہوتے چلے جاتے ہیں، کس طرح سے اس کی پرابلم کے سلیوشنز نکلتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ اس پر خرچ کرتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ اس کا ترجمہ ہے، سورہ سبا کی آیت نمبر 39 ہے، کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے، مطلب ان لمیٹڈ اللہ رب العزت اس کو رزق دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، جس کو چاہے لمیٹڈ دے، جس کو چاہے ان لمیٹڈ دے۔ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، یعنی کہیں سے کہیں تک بھی مارا نہیں جائے گا۔ انسان دنیا میں اگر کسی کے اوپر کچھ سرو کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا پورا بدلہ اس کو نہ ملے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں اس کو پورے سے پورا بدلہ اس کا دوں گا، جو میری راہ میں خرچ کرے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت سب سے بہترین رازق ہے، سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی ایک بندہ جو ہو بے فکر ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے انسان کو فقر، غریبی اور مفلسی سے ڈراتا ہے، کہ اگر تم مال خرچ کر دو گے تو تم کیا کھاؤ گے، اگر تم مال خرچ کرو گے تو پھر کہاں سے آئے گا، تمہارے بیوی بچے بھی تو ہیں، تم نے اپنا بھی تو دیکھنا، مطلب 10 بہانے لگا دیتا ہے کہ انسان خرچ کرنے سے کیا ہو جائے، رک جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے، شیطان کو پتا ہے کہ اگر یہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ اس پر خرچ کرے گا، اور ہمارے خرچ کرنے اور اللہ کے خرچ کرنے میں کتنا فرق ہوگا، سوچیں۔ ہم اپنی اوقات کے مطابق خرچ کریں گے، اور اللہ اپنی شان کے مطابق ہم پر خرچ کرے گا۔ بس جو شخص اپنے خاندان یا اپنے والدین یا اپنے اقربا یعنی قریبی رشتہ داروں یا فقیروں اور محتاجوں پر خرچ کرتا ہے، یا مختلف بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتا ہے۔ یعنی صرف اجر و ثواب کی بات نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ ہاں بھائی اب تو یہ اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، بلکہ اس کے دنیاوی معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ اس نے خرچ کیا ہے اس کے عوض روزی عطا کرتا ہے اللہ رب العزت، اس کا رزق کشادہ کرتا ہے۔ جتنا بندہ خرچ کرتا ہے اتنا ہی اس کے مال میں کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، اتنا اس کا مال بڑھ جاتا ہے، اس کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو سید سید کے سنبھال سنبھال کے رکھتے رہتے ہیں، ان کا مال نہ ان کو خود کو کام آتا ہے، نہ ان کی اولاد ہی کو کام آ پاتا ہے، اور وہ مال ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے بے جا چیزوں میں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے، اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا یہ بڑا فضل ہے کہ کسی انسان کو اس بات کی توفیق مل جائے کہ وہ اپنے رشتہ داروں، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں اور اپنے نیک کاموں میں وہ خرچ کرے۔ یہ دل کی کنجوسی سے اور جو شوہ نفس، یعنی دل کی جو بخیلی اور کنجوسی سے جو بچ جاتا ہے نا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو انسان جب اللہ کی راہ میں اپنا ہاتھ کھول دیتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کے اوپر کیا کرتا ہے، اپنا ہاتھ کھول دیتا ہے اور اس کو بے گنے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی نفس کی کنجوسی، نفس کی بخیلی سے
اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں کہ بندہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی نیک عمل کر سکے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی راہ میں خرچ کر سکیں، تاکہ اللہ ہماری ذاتوں پر خرچ کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم۔ الحمدللہ، یہاں ہماری حدیث نمبر 15 مکمل ہوئی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔